ہیلو گائز، آج کی ویڈیو جو ہے ایک ایسی کنٹری کے بارے میں ہے اور اس کے ایسے ویزے کے بارے میں ہے جو بہت ایزیلی آپ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور حاصل کرنے کے بعد میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر جو ہے وہ شفٹ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو ویزا ہے میں نے بہت ریسرچ کرنے کے بعد میں جو ہے وہ نکالا ہے، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کنسلٹنٹس جو ہے اور یوٹیوبرز جو ہے وہ بہت ساری ویڈیوز آپ کی اس بارے میں بناتے ہیں ویزاز کے بارے میں، لیکن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہرڈل بیچ میں آتا ہے۔ اس میں یا تو آپ کو وہ ویزا حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور ویزا حاصل کرنے کے بعد میں کافی آسانیاں ہوتی ہیں، لیکن ویزا ہی حاصل نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد میں جو ہے وہ پروسیس ہی آگے نہیں ہوتا، یا پھر جو ہے وہ ویزا حاصل ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد میں جو ہے وہ اتنی پرابلمس ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ یا اتنا پیسہ لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے اس کے بعد میں۔ تو اس لیے میں نے اس تمام ریسرچ کے بعد میں ایک ایسا ویزا جو ہے وہ ڈھونڈا ہے جو آپ جو ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں شفٹ ہو سکتے ہیں، اور جو ہے وہ کوئی بھی بزنس آسانی سے کر سکتے ہیں، اور بزنس کی بھی وہاں بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں اور بزنس وہاں چل جاتے ہیں آرام سے۔ اس میں جو ہے یہ انڈونیشیا کے بارے میں ہے۔ انڈونیشیا میں اصل میں کافی کم پاکستانی توجہ دیتے ہیں انڈونیشیا، حالانکہ انڈونیشیا میں بہت سارے پلس پوائنٹس ہیں۔ ایک تو فرسٹ یہ ہے کہ انڈونیشیا کا آپ جو ہے وہ انویسٹر ویزا، جس کے بارے میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ انویسٹر ویزا کے بارے میں، اور بھی ویزاز ہیں جن کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا، لیکن سب سے بیسٹ جو ہے وہ انویسٹر ویزا ہے۔ وہ اس لحاظ سے ہے کیونکہ آگے چل کے آپ کو کوئی مشکلات نہیں ہیں اس میں، اور یہ انویسٹر ویزا آپ حاصل بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ اور 2 پاسپورٹ سائز پکچرز، یہ آپ کو جو ہے وہ سینڈ کرنی ہوگی، آن لائن سینڈ کرنی ہوگی۔ یہ وہاں پر کوئی ریلائبل ایجنٹ کو آپ نے سینڈ کرنی ہوگی، ریلائبل جو بھی ایجنٹس ہیں یا کنسلٹنٹس ہیں ان کو سینڈ کرنی ہوگی، اور یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کہ آپ ریلائبل کوئی بھی کنسلٹنٹس وہاں سے جو ہے وہ ہائر کر لیں، اور وہ اسی کام کے لیے ہیں کہ کیونکہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ یہاں سے جو ہے وہ پروسیس نہیں کر سکتے آن لائن کسی ویب سائٹ کے تھرو، تو آپ کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایجنٹ ہائر کرنا ہوگا۔ تو یہ اتنی پرابلم کی بات نہیں ہے، اگر آپ جو ہے وہ کرنا چاہیں تو یہ بہت سارے جو ہے وہ ایجنٹس مل جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ جب آپ ایجنٹ ہائر کریں گے اس کو یہ تینوں چیزیں آپ دے دیں گے، اس کے بعد میں وہ 1 ہفتے کے اندر ودن 7 days جو ہے وہ آپ کو کمپنی فارمیشن کر کے دے دے گا، اور کمپنی فارمیشن کے بعد میں جو ہے وہ ودن 3 to 4 days وہ آپ کا جو ہے وہ انویسٹر ویزا بھی دے دے گا۔ کمپنی فارمیشن کی فیس جو ہے وہ $1000 ہیں، اور جو انویسٹر ویزا ہے اس کی فیس جو ہے وہ $1200 ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا آپ کا۔ اس کے بعد میں جو ہے اگر آپ کو وہاں پر ایک چیز اور میں اس میں بتا دوں کہ اس میں جو ہے 2 جو ہے وہ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، یعنی آپ کو اگر کمپنی کھولنی ہے تو یا تو آپ خود ایک شیئر ہولڈر بنیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک پارٹنر کہیں پاکستان میں ہی جو ہے وہ آپ ڈھونڈ لیں، تو جس کے ساتھ مل کے کر لیں تو تھوڑی آپ کی کاسٹ بھی کم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی پارٹنر نہیں ہے اور وہ آپ کسی بھی کوئی جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہ رہے کہ پارٹنر سے کوئی پرابلم ہو آگے چل کے، یہ تو آپ بیسٹ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے وائف کو جو ہے وہ اس میں شیئر ہولڈر بنا دیں دوسرے، اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ دونوں شیئر ہولڈرز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں جو ہے وہ 2 پارٹنرز جب ہو جائیں گے تو آپ کی کمپنی فارمیشن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کمپنی فارم ہونے کے بعد میں جو ہے وہ اگر آپ کے فرض کریں جو ہے وہ فیملیز میں آپ کے 2 چلڈرن ہیں، ٹھیک ہے، جن کی ایجز 18 ایئرس سے بلو ہے، تو آپ ان کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں، اور ان کی جو فیس ہے وہ 800 پر پرسن، یعنی پر چائلڈ 800 جو ہے وہ $US ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی کو اگر کوئی اور فیملی ممبرز بھی اپنے ساتھ لے جانے ہوتے ہیں، جیسے کہ پیرنٹس میں سے کوئی یا برادر یا سسٹر میں سے کوئی، چونکہ 18 ایئر سے زیادہ کے ہوتے ہیں ظاہر ہے، یا 18 ایئرس کے کم کے بھی ہوں، اگر ان کو لے جانا ہے تو پھر اس کے بھی آپشنس وہاں پہ موجود ہیں، اس کے بھی آپشنس موجود ہیں، اور اس کی بھی جو فیس ہے وہ تقریباً جو ہے وہ پر ایئر جو ہے وہ 1000 یا 1200 1000 to $1200 US اس کی فیس ہوتی ہے، تو یہ آپشن بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ کو پہلے بتانا ہوگا کہ جن کو لے جانا ہے تو اس کے لحاظ سے، تاکہ یہ ورک جو ہے وہ پہلے سے ہو جائے اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو. بعد میں بھی ہو سکتا ہے لیکن پہلے ہو جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہو گئیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں کچھ جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جانے ہوں گے اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہے. وہ جو بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے پاس جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 2000 یا 2500 جو ہے وہ $US ہیں یا 3000 $US تک ہیں، تو یہ اپنے ساتھ آپ لے جائیں تو اپنے اکاؤنٹ میں، اور وہاں جا کر جو ہے وہ اپنے جو آپ کا بزنس اکاؤنٹ ہے، جو آپ نئی کمپنی فارمیشن کیا آپ نے، اس میں جو ہے وہ آپ منتقل کر دیں گے وہاں پر. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی لمٹ نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ اس میں آپ کو جب کچھ عرصہ آپ کا گزرے گا، کچھ منتھس گزریں گے، تو اس کے بعد میں آپ جو ہے وہ اس کی ایک رپورٹ جو ہے وہ وہاں سے بنواتے رہیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ ابھی تک کتنا جو ہے وہ اس میں خرچہ کیا ہے. ودن 2 ایئرس آپ سے ویسے وہاں پہ کوئی نہیں اس میں معلوم کرے گا آپ کو کہ آپ کتنے جو ہے وہ کتنا خرچہ کیا ہے، کتنا کیا ہے، یعنی 2 ایئرس تک تو آپ گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو ہے وہ آپ صرف وہاں پر جو موجود ہوتے ہیں جو بھی، اور یہ رپورٹ جو ہے وہ کافی رہتی ہے کہ اس میں تمام جو ہے وہ ڈیٹیلز آ جاتی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اس بزنس میں ابھی تک کتنا خرچہ کیا ہے، اور اگر نہیں کیا خرچہ تو اس کا بھی جو ہے وہ رپورٹ بنا دیتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ فی الحال آپ کے پاس جو ہے وہ اتنے انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ نہیں ہے جس وجہ سے آپ نے اسٹارٹ نہیں کیا، یا ابھی جو ہے وہ ابھی آپ مارکیٹ دیکھ رہے ہیں اور اس کے لحاظ سے پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ کون سا بزنس آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے لیے جو ہے وہ کوئی آپ کو شروع میں جو ہے وہ کوئی ایسا آفس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. ایک ورچوئل آفس جو ہے وہ اس میں چاہیے ہوتا ہے، یعنی بس آپ کو جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں بھی دکھا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی آپ کو شو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو وہ جو ہے اس کی فیس جو ہے وہ $120 اس کی جو ہے وہ فیس ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں یہ تمام پروسیس آپ کے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو جو ہے وہ وہاں پر جب آپ چلے جاتے ہیں وہاں پر، اور فیملی کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کے جا سکتے ہیں. اب یہ 7-10 ڈیز کا جو پروسیس ہے، اس کے بعد میں سمجھ لیں 5 ڈیز پلس کر لیں. اگر آپ کو اپنے ساتھ جو ہے وہ فیملی ممبرس کو ہی لے جانے ہیں تو وہ پلس کر لیں، تو تقریباً جو ہے وہ 15 ڈیز کے اندر یہ آپ کو 2 ویکس کے اندر جو ہے یہ تمام پروسیس وہ کر کے دے دیں گے. آپ اپنے گھر پہ ہی ابھی یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام پروسیس آپ کا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ وہاں پر شفٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور راستہ ہو سکتا ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں پر وزٹ ویزا پہ چلے جائیں. وزٹ ویزا، ای ویزا بہت ایزیلی جو ہے وہ مل جاتا ہے انڈونیشیا کا. اس میں بھی آپ کو صرف پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ اور 2 پکچرز کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ کی ان میں بھی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں ضرورت ہے. بغیر بینک اسٹیٹمنٹ کی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اگر دوسری کنٹریز سے آپ کمپیریزن کریں تو وہاں پر بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ بھی اچھا خاصا چاہیے ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو انڈونیشیا کا جو انویسٹر ویزا کا آپشن ہے، یہ بہترین آپشن ہے. اور وہاں پر جب آپ موو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انویسٹر ویزا ای ویزا پہ، وزٹ ویزا پہ، جو دوسرا آپشن میں بتا رہا ہوں، تو وہاں جا کر آپ جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ ایک جو ہے کنسلٹنٹ ہائر کر سکتے ہیں، اور اس سے تمام پروسیس اپنے سامنے بھی کروا سکتے ہیں. اور جب یہ پروسیس ہو جائے کمپنی فارمیشن کا، انویسٹر ویزا کا، آپ کا جب ویزا آ جاتا ہے، اس کے بعد میں جو ہے وہ اپنی فیملی کے ویزے بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور یہاں آ کر اپنی فیملی کو جو ہے وہ ساتھ میں لے جا سکتے ہیں. یہ دونوں آپشنس آپ کے پاس ہوتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے جب کمپنی آپ کی جب فارمیشن ہو جاتی ہے، آپ وہاں پر موو ہو جاتے ہیں، بھلے اکیلے جائیں یا فیملی کے ساتھ جائیں، تو وہاں پر جو ہے وہ آپ جب اپنا بزنس کے لیے آپ جو ہے وہ پہلے کوئی، اگر آپ کوئی شاپ وغیرہ کھولنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ مارکیٹ میں جگہ دیکھتے ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ مارکیٹ وغیرہ جو ہے اس طرح کی ہے جیسے پاکستان میں ہے. آپ پاکستان میں کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، کراچی میں اگر آپ رہتے ہیں تو جیسے آپ صدر میں چلے جائیں، وہاں پر بہت ساری جو ہے وہ شاپس ہیں، بہت سارے اسٹالس لگے ہوئے ہیں. کوئی اسٹال بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ وہاں لے سکتے ہیں رینٹ پہ. اس کا رینٹ بھی تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے جتنا پاکستان میں ہوتا ہے، اس سے بھی بھلے کم ہوتا ہے، اس میں بھی کافی کم ہوتا ہے اس کے لحاظ سے. آپ وہاں پر جو ہے کوئی بھی شاپ جو ہے پاکستانی 10,000 to 20,000
کے درمیان لے سکتے ہیں اور رینٹ پہ، پر منتھ رینٹ پہ. اور بس ایک چیز وہاں ہوتی ہے کہ آپ کو کم سے کم وہاں 6 منتھس یا 1 ایئر کا جو ہے وہ ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ کو ایک ساتھ جو ہے وہ اس کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، 1 ایئر کی یا 6 منتھس کی. ٹھیک ہے. کچھ ایسے آپشنس ہیں کچھ کہ جس میں 2 منتھس کی بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ مارکیٹ پھر آپ کو سرچ کرنی پڑے گی. اور اس کے بعد میں جو وہاں پہ بزنسز وغیرہ ہیں، وہ بہت سارے بزنسز ہیں وہاں جو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. مختلف قسم کے بزنس ہوتے ہیں وہاں، جس میں ایک ڈیٹیل انشاءاللہ ویڈیو بنا سکتے ہیں ہم، جو آپ کے لیے بہت ہی جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوگی آئندہ کے لیے. لیکن ابھی میں فی الحال آپ کو یہ پروسیس بتا رہا ہوں کہ یہ پروسیس بہت ایزی ہے، اور وہاں پر جا کر بزنس بھی آپ آرام سے کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی زیادہ رقم کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. پاکستان سے بھی جو ہے وہ کم جو ہے وہ رقم کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پر جو ہے ہاؤس رینٹ ہے وہ بھی پاکستان سے بہت کم ہے، وہ بھی تقریباً 20,000 رینٹ میں، 15,000 رینٹ میں، 10,000 رینٹ میں بھی آپ پر منتھ کے لحاظ سے وہاں پر ایک ہاؤس جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتائی ہیں ابھی، یہ بیسٹ آپشن ہے میرے خیال سے. اور اگر مجھے بھی جو ہے وہ جانا ہو تو پھر بیسٹ آپشن یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں، لونگ پیپل ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے کافی فیوریبل ہوں گی ان دا فیوچر.